قطر میں فٹ بال کا آغاز ہو چکا۔ قطر مشرقی وسطی اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جسے اس میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ 220 بلین ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں۔ بلینز آف ڈالر اسپینڈ کیے، اس کے عوض اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے واپس ارن کرنا ہے۔ ان کی اکانومی بہتر ہوگی، معیشت میں پیسہ جو ہے وہ سرکولیشن میں آئے گا، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آئیں گے، ان کا کلچر پروموٹ ہوگا۔ پھر انہوں نے احادیث وغیرہ جگہ جگہ پہ لگائی ہیں، آیات لگائی ہیں، الفاظ کے ذریعے افتتاح کروایا ہے۔ ان ساروں سے وہ اپنا ایک امیج بھی پورٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ورلڈ کپ ایونٹ اپنی جگہ ایک بہت بڑا یہ مارکہ کیا ہے۔ آپ نے کہا سب سے بڑی خبر، یہی تو چاہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو کھیل تماشے میں الجھا دیا جائے اور بتایا جائے کہ یہی سب سے بڑی خبر ہے۔ خبر تو یہ ہوتی کہ القدس آزاد ہو جاتا، خبر تو یہ ہوتی کہ خانہ کعبہ کے SOPs جو WHO نے بنائے تھے وہ ختم ہو جاتے، خبر تو یہ ہوتی کہ یمن کے شام کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس سارے میں کچھ باتیں نہیں بتائی گئی۔ قطر ورلڈ کپ میں 30,000 اسرائیلیوں کی آمد متوقع ہے۔ اس مقصد کے لیے قطر سے اسرائیل پہلی مرتبہ براہ راست فلائٹس کا آغاز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس ہفتے دنیا بھر میں ہونے والی اہم خبروں پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں اور عالمی خبروں پر ان کی خاص نظر رہتی ہے۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں مخدوم عدیل عزیز صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر سے کریں گے کہ قطر میں فٹ بال کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے ورلڈ کپ کا، اور قطر مشرقی وسطی اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جسے اس میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ اور دنیا میں اب تک جتنے بھی یہ ورلڈ کپ فٹ بال کے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ رقم 220 بلین ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور اب تک 4 غیر مسلم جو ہے وہ مسلم ہو چکے ہیں، اور جس طرح سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ورلڈ کپ ایونٹ اپنی جگہ، لیکن ایک بہت بڑا یہ مارکہ کیا ہے قطر نے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس میں 2 باتیں ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے آپ نے کہا سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی خبر، تو یہی تو چاہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو کھیل تماشے میں الجھا دیا جائے اور بتایا جائے کہ یہی سب سے بڑی خبر ہے۔ خبر تو یہ ہوتی کہ القدس آزاد ہو جاتا، خبر تو یہ ہوتی کہ خانہ کعبہ کے SOPs جو WHO نے بنائے تھے وہ ختم ہو جاتے، خبر تو یہ ہوتی کہ یمن کے شام کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ ہاں بٹ ٹھیک ہے، دس از پازیٹیو، جو آپ نے کہا وہ سارا پازیٹیو ہے، مگر اسے سب سے بڑی خبر کہنا میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ سر بڑی خبر اس سینس میں نہیں کہ فٹ بال میچ ہو رہا ہے، جس طرح انہوں نے احادیث لگائی وہاں پر اور دیگر چیزیں۔ اس کے بعد بھی آگے چلتے ہیں۔ یہ جو اچھی باتیں ہیں وہ اچھی باتیں ہیں، اور دوسری بات یہ کوئی شرف نہیں ہے، یہ ایک پروگرام ہے، ایک ایونٹ ہے جس کی میزبانی انہوں نے بائی کی ہے، خریدی ہے نا، اس کی پیمنٹ دی، فیس دی، اسے بائی کیا جاتا ہے نا، اس کی بولی لگتی ہے، بڈ ہوتی ہے، اس کے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں سارے کے سارے، تو انہوں نے بائی کیا ہے، انہوں نے میزبانی خریدی ہے، اس کے ساتھ انہیں فائدے لینے ہیں، اکانومی کے بھی لینے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنے دین کو بھی پروموٹ کرنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے سر؟ جی قطن گھاٹے کا اس حوالے سے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر اکانومی کا دیکھا جائے کہ انہوں نے اگر بلینز آف ڈالر اسپینڈ کیے تو اس کے عوض اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے واپس ارن کرنا ہے، ان کی اکانومی بہتر ہوگی، معیشت میں پیسہ جو ہے وہ سرکولیشن میں آئے گا، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آئیں گے، ان کا کلچر پروموٹ ہوگا۔ پھر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے احادیث وغیرہ جگہ جگہ پہ لگائی ہیں، آیات لگائی ہیں، الفاظ کے ذریعے افتتاح کروایا ہے، ان ساروں سے وہ اپنا ایک امیج بھی پورٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لحاظ سے تو دیکھا جائے گا۔ مگر اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ 220 بلین ڈالر بھی آپ نے بھی بتایا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین فٹ بال ورلڈ کپ ہے۔ 220 بلین ڈالر، اس سے زیادہ رقم خرچ ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود جن کے لیے یہ کیا گیا، جن کے ساتھ مل کر یہ کیا جانا تھا، وہ دن رات کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی کہ وہ جبری مزدوری کے وہاں پہ معاملات ہیں، کبھی 6,500 مزدوروں کو ہلاک کر دیا گیا، کبھی LBGT کے مسائل، کبھی شراب کی پابندی کے مسائل، کبھی لباس کے مسائل، پوری دنیا ان پر تنقید کر رہی ہے، مغربی دنیا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ صلیب کو اور یہ یہود کو کسی بھی صورت اپنے ساتھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے 10 سے 12 سال تک دن رات محنت کی کہ ہم یہاں پر ایک عالمی ایونٹ منعقد کروائیں گے، مگر ہوا کیا، اینڈ ٹائم پر آ کر پورا کا پورا مغرب، پورا کا پورا صلیب آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر مصروف ہو گیا، یہاں تک کہا جانے لگ گیا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بلکہ ریسنٹلی یہ بھی سننے میں آیا کہ BBC نے اور CNN نے اس کی افتتاحی نشریات کو نشر کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں پر آپ وہ کچھ نہیں دکھا رہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ دکھانا چاہ رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک تسل چل رہی ہے۔ یہاں پہ قطر کے جو فٹ بال کے ایمبیسیڈرز تھے، ان کے حکام تھے، انہوں نے بڑے اچھے بیانات بھی دیے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا دین نہیں بدل سکتے، LGBT والوں کو جو شوق ہے نا وہ یہاں پر پورے نہیں ہو سکتے، وہ اپنی جگہ پر رہ کے شوق پورے کریں، یہاں پر نہ آئیں۔ یہ بڑے اچھے اسٹریٹ فارورڈ بیان بھی تھے۔
پھر بتایا گیا کہ پوری دنیا سے مبلغین اسلام وہاں پر پہنچے ہیں جہاں وہ اسلام کی پریچنگ کریں گے. اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. پروگرام سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ تبلیغی جماعت کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہاں روانہ ہو گئی ہیں تاکہ وہاں پریچنگ کر سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف مساجد سے جو ریگولر مؤذن تھے وہاں کے انہیں ریپلیس کر کے بڑی اچھی آواز والے, اچھی قرت والے, اچھے الحان سے پڑھنے والوں کو وہاں پہ تعینات کیا تاکہ اس کے ذریعے بھی ایک اچھا امیج جائے. تماشائیوں میں خوشبوئیں جو ہے مشک کی, عود کی, وہ بانٹی جا رہی ہیں. یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے اور ہم اس پہ بہت خوش ہو رہے ہیں. ہمارا دینی طبقہ بھی بہت خوش ہے, میں بھی خوش ہوں, آپ بھی خوش ہیں. مگر اس سارے میں کچھ باتیں نہیں بتائی گئیں. ہمیں چونکہ چیزوں کو بالکل نیوٹرل آئی سے دیکھنا پڑتا ہے نا, تو اپنی خوشیاں ایک طرف رکھتے ہیں اور ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ قطر ورلڈ کپ میں 30,000 اسرائیلیوں کی آمد متوقع ہے. 30,000 اسرائیلی. اس مقصد کے لیے قطر سے اسرائیل پہلی مرتبہ براہ راست فلائٹس کا آغاز بھی ہو گیا. یعنی اگر پاکستان میں ہم کوئی ورلڈ کپ کروائیں اور اس کے بعد ہم اسرائیلیوں کو وہاں پر ویزے دیں, اس کے بعد ہم پہلی ان کی ڈائریکٹ فلائٹس بھی یہاں پر شروع کر دیں, تو ہم کہیں گے آپ کے بقول کے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ہمیں شرف میزبانی حاصل ہوا ہے. مگر اس کی پرائس اب کیا دے رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں. ہم نے تلاوت کی بات کی, ہم نے احادیث کی بات کی اور یقین مانیے کہ دل خوشی سے جھوم اٹھا. مگر اس کی اگلی خبر یہ ہے کہ اس کے بعد مغربی گلوکاروں نے نیم مرغیاں لباس میں کنسرٹ بھی کیا وہاں پر. میں نے تو سنا تھا سر کہ اس پہ پابندی ہوگی. جی سر عام نہیں ہوا نا, لیکن کچھ اسٹیڈیم جس طرح شراب ہے, جیسے شراب جو ہے وہ انہوں نے اسٹیڈیم کے کچھ حصوں میں کے لیے اجازت دی ہے, اوور آل آپ نہیں بیچ سکتے. تو یہ تو وہی ہو گیا کہ شب کو میں خوب سی پی, صبح کو توبہ کر لی. واہ, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی. کہ یہاں پر شراب پی سکتے ہو, یہاں پر نہیں پی سکتے. یہاں سے مبلغین اسلام آئیں گے اور ادھر سے ڈانس والا فلور یہ ہے, مبلغین والا وہ ہے. اور ویسے ڈیموکریسی یہی ہوتی ہے. جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا, تو وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی جینے کا حق وہ کہتے ہیں کہ دیا جائے. تمہارا جسم, تمہاری مرضی, تمہارے نظریات تمہارے ساتھ وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, انہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود LGBT ایجنڈے کو وہاں پر نہیں انہوں نے دیا. انہوں نے لباس کے لیے بھی کچھ سختیاں لگائی ہیں اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ شانے عریاں نہیں ہو سکتے, فلانا عریاں نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے. لیکن کیونکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے, تو چونکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے تو وہاں لڑکا اور لڑکی ساتھ جڑ کے تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں نا. چونکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے تو لڑکا اور لڑکی ٹائٹس پہن کے تو بیٹھ سکتے ہیں نا. چونکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے تو کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے نا. چونکہ سے بہت سارے چونکہ بھی ہیں. تو میرا خیال ہے اسے کھیل کی حد تک ہی رکھیں, اسے کہ اسلام کی جیت قرار نہ دے تو بہتر ہے. باقی مخدوم صاحب کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فٹ بال کو پسند بہت کرتے ہیں. مخدوم صاحب, ہم کیونکہ اور چونکہ کے اندر ظاہر سی بات ہے, دیکھیں بہت سارے فٹ بال میچ ہوتے ہیں, کرکٹ میچ ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن ایک اچھا سٹیپ لیا گیا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی طرف سے بھی ایک پوسٹ آئی ہے کہ وہاں پر 4 لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر شراب کی کچھ جگہوں پہ اجازت دی گئی ہے, لیکن اگر یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ شرابی بھی اگر دیکھ لیتے ہیں, تاریخ میں واقعات ایسے موجود ہے کہ پوری عمر کے شرابی ایک لفظ سے جو ہے وہ ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک پازیٹیو جو ہے ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات سے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام کی جیت ہے اور پاکستانیوں کا یہ المیہ ہے مجیب, کہ کیونکہ ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملتی نہیں ہے, ہمیں ہمیشہ غم اور دکھ اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہلکی سی کہیں خوشی محسوس ہو, کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے تو ہم اس میں امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اس چیز سے. بالکل انہوں نے احادیث وعظہ کی ہیں, مبلغین اسلام آئے ہیں اور انہوں نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز, اپنی نارمز اینڈ کسٹم کا تحفظ کیا ہے, بالکل اچھی بات ہے. مگر یہ کسی بھی طرح نہ مورکہ کفر و اسلام تھا اور نہ ہی یہ اسلام کی جیت ہے. $220 بلین, اگر آپ کا کام دعوت ہی دینا تھا, جیسا کہ ہمارے کچھ پاکستانی یوٹیوبرز, ویلاگرز اور جو لکھاری حضرات ہیں وہ اپنی تحریروں میں بیان کر رہے ہیں, تو $220 بلین سے آدھی دنیا مسلمان ہو سکتی تھی. سر اس 220 بلین, لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. کمائی کی بات نہیں ہو رہی, ہم دعوت کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. کیری لوگر بل تھا 2008-2009 میں, $1.5 بلین ملنے سے پاکستان کو, بڑا مشہور ہوا تھا زرداری کے پیریڈ میں. اس کے لیے پاکستان نے نہ صرف گھٹنے ٹیکے تھے بلکہ ناک سے لکیریں بھی رگڑی تھیں, صرف $1.5 بلین. یہاں پہ $220 بلین سے دنیا کے ہر ممالک میں 206 کے قریب ممالک ہیں جو غیر تسلیم شدہ ملا کے, ان میں ہر ایک اسلامک سینٹر قائم ہو سکتا تھا. نہ صرف اسلامک سینٹر قائم ہو سکتا تھا بلکہ اگلے 50 سال تک اس کی فنڈنگ بھی انہی پیسوں سے ہو سکتی تھی. تو یقین جانیے کروڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے. تو یہ تو ہو گیا آپ کی ایک بات کا جواب کہ اگر دعوت کا کام مقصود تھا تو دعوت کا کام اس سے بہتر انداز میں ہو سکتا تھا جہاں پہ کروڑوں لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو سکتے تھے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی قطری اقدامات کی طرف جو انہوں نے مبلغین اسلام بنائے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بلایا, آپ نے بتایا کہ تبلیغی جماعت والے بھی چلے گئے ہیں چلہ لگانے 28 دن کا وہاں پہ. تو میں اس کے خلاف ہوں پرسنلی. اب کوئی میرے ایمان پہ شک کرے یا مجھے لبرل بنا دے تو ایک الگ بات ہے. پوائنٹ آف ویو چینج ہے وہ اس لیے کہ اگر اگلے سال کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے بھارت میں 2023 میں,
اگر وہاں پہ مودی میدان میں بمبئی کے اسٹیڈیمز میں، جے پور میں، دہلی کے اسٹیڈیمز میں پنڈت بلائے، پوجا پاٹ ہو، تو سب سے زیادہ اعتراض آپ کو ہوگا کہ دیکھیں جی یہاں پہ کرکٹ کھیل ہے، اس میں ہندوتوا گھسا رہے ہیں، مورتیاں آ گئیں سب کے سامنے، مسلمان وہاں پہ پاکستانی گئے ہیں وہاں پہ کرکٹ میچ دیکھنے، تفریح کرنے، اور انہیں ہندو بنانے کی سازش ہو رہی ہے. اور اگر 4-5 لوگ پاکستانی یا مسلمان ہندو بن جائیں، اپنا دھرم کنورٹ کر لیں، تو ہمارے سینوں میں آگ لگے گی. تو کھیل کو کھیل تک رکھنا چاہیے. میں کمپلیٹ کر لوں سر، پھر آپ ایڈ کر لیجیے گا. کھیل کو کھیل تک رکھنا چاہیے. اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو 365 دن پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، لیکن کھیل کو کھیل رکھنا چاہیے، یا پھر پیمانہ ایک ہو. جیسے سر نے بات کی تھی نا نیوٹرل کی، تو اگلے سال اگر ہندو سناتن دھرم کی پریچنگ کریں گے اور اس سے لوگ کنورٹ ہوئے یا ایتھیسٹ بن گئے یا ایگنوسٹک بن گئے، پھر آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جی نہیں ہوگا. میں تھوڑا کمپلیٹ کر دوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انڈیا کی شناخت سیکولر ملک کی ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا اکارڈنگ ٹو دیئر کانسٹیٹیوشن. پاکستان کی شناخت ایک اسلامی ملک کی ہے، قطر کی شناخت ایک اسلامی ملک کی ہے. جب انہوں نے وہ پروگرام لیا تو انہوں نے اپنے ملک کی شناخت، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کے مطابق ان چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. جو ہندوتوا ایجنڈا ہے، بے شک وہ ان کا سرکاری ان ریٹن اور ان ڈکلیئر ایجنڈا وہی ہے، مگر آن پیپر دے آر ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ. وہ پوری دنیا میں ٹیررسٹ RSS سمجھی جاتی ہے، تو وہ ٹیررزم کو پروموٹ وہاں پر نہیں کر سکتے. جبکہ اسلام جو ان کا آفیشیل مذہب اسلام ہے قطر کا، اور وہ اپنی آفیشیل چہرہ پیش کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم انڈیا میں جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہو؟ بھئی انڈیا کا آئین سیکولر آئین ہے، وہ اس کے سیکولرزم مانگے کہ ان کے آئین کے مطابق ہم ان سے مانگتے ہیں ان کے حقوق جو کشمیریوں کے حقوق ہیں. پاکستان میں ہم پاکستانیوں کے حقوق کے مطابق بات کرتے ہیں. تو اگر بھارت میں ورلڈ کپ ہوتا ہے نا، تو بھارت اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسے سیکولر بنیادوں پہ کروائے گا. پاکستان میں ہوگا تو دیکھ لبرلز نہیں کرواتے. فرانس میں ہوتا ہے تو وہاں پہ کن کپڑوں میں جایا جاتا ہے؟ اگر جرمنی میں ہوگا تو کن کپڑوں میں جایا جائے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں داخلے پر پابندی اب لگائی ہے نئی، کہ جو ٹورسٹ بھی ہیں وہ پردے میں نہیں جا سکتی خواتین. کیوں وہ اس لیے پردے میں نہیں جا سکتی کہ جی فرانس ایک تہذیب کے اس کے خلاف ہے، فرانس کی تہذیب کے. تو اگر فرانس میں نقاب پہن کے نہیں جایا جا سکتا اور قطر والے کہتے ہیں کہ یہاں عریاں ہو کے نہیں جایا جا سکتا، تو آپ کو فرانس پر اعتراض نہیں ہے، آپ کو قطر پر اعتراض ہے. آئی تھنک وی شوڈ میک آور سیلف کلیئر. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہ سادہ خیال ہی ہے کہ انڈیا پوری طرح اپنے کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کرتا ہے. کس نے کہا کہ بھارت کرتا ہے؟ اب اگر وہ سرکاری طور پر ہندوتوا کی نمائش نہ بھی کرے تو ایز اے نارم، ایز اے کسٹم، تو وہ ادھر رام لیلا کروا سکتے ہیں نا اسٹیڈیم میں. ان کی تہذیب کا حصہ بھی ہے نا وہ. اور اس طرح اگر سرکاری سطح پہ نہ بھی ہو تو جو بے شمار سنگھٹنیں ہیں بھارتی، جو پریچنگ آرگنائزیشنز ہیں، آریہ سماج ہیں، دیگر بہت سی تنظیمیں ہیں، وہ اگر لٹریچر اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی میں، انگلش میں، فرینچ میں، ہر طرح کا لٹریچر تقسیم کریں گی اگر وہ اسٹیڈیمز میں، تو وہ کر سکتی ہیں نا. انہیں بھارت روک نہیں سکتا نا. آپ دیکھیں وہ تو یہاں تک ہوا کہ سری لنکا جب ان سے فائنل ہارتا ہے تو اسٹیڈیم کو آگ لگا دیتے ہیں. بالکل ایسا وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے. تو مقصد یہ ناچنا گانا بھی ہوتا ہے جب وہاں پر ہوتا ہے، تو وہ جو ان کی تقریبات ہوتی ہیں، وہ PSL دیکھ لیں. PSL نہیں کیا ہوتی ہے ان کی IPL میں وہ ناچ گانا سارا کچھ ہی ہوتا ہے. ان کا مذہب ناچ گانا ہے چونکہ اس میں وہ شامل کرتے ہیں. ہاں تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. پھر یہ میرا سوال یہ تھا. مخدوم صاحب انتہائی مختصر سوال کے ساتھ مختصر صاحب کا جواب چاہوں گا کہ ہم روس کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے ان کے بتاتے ہیں کہ کیسے پوری دنیا کی پابندیوں کے باوجود وہ سروائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم چائنا کی مثالیں دیتے ہیں، ہم باقی ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن اب اگر قطر نے پوری دنیا کی تنقید کے باوجود اپنے نارمز کے اوپر قائم رہا اور وہ اس چیز کو آگے لے کے جا رہا ہے، تو اب ہمیں اس چیز کے اوپر کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ دوسری بات کہ آپ نے جس طرح $220 بلین اور دنیا کے 206 ممالک اور پھر وہاں پہ اسلامک سینٹر کی کمیونٹی کی بات کی، تو آخر ایسی باتیں ہمیں عید، شبرات اور ایسے ایونٹس پہ کیوں یاد آتی ہیں جب ہم دیگر لوازمات کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا دیگر بڑے بڑے کنسرٹس کروا رہے ہوتے ہیں؟ تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں یاد آتی کہ یا ان پیسوں سے اس فلاح کا کام کیا جائے؟ مختصر جواب دوں گا بالکل آپ کو. جیسے بسنت ہوتی تھی پہلے 90s میں، آپ تو بہت چھوٹے ہو گئے، تو بسنت والے دن مولوی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ بارش ہو جائے اس دن، تو اسے دعا بارش کی اس دن یاد آتی تھی. ٹھیک ہے، کفر و اسلام کا موقع آپ قرار دے رہے ہو، آپ کی خوشی دید نہیں، جیسے کوئی اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا دنیا میں. ہم تو بالکل اسے فٹ بال ایونٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں. 2002 میں ہم نے دیکھا، 2006 میں دیکھا، 2010 میں دیکھا، ہم نے ساؤتھ افریقہ، برازیل، ہر ساؤتھ کوریا میں دیکھا. ہم تو اسے فٹ بال ایونٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں. اس سے اسلام کی جیت آپ قرار دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا. اپنے الفاظ میرے اپنی زبان میں فیڈ نہیں کرنے. آپ نے جیت آپ قرار دو گے تو پھر میں سوال تو اٹھے گا کہ بھی جیت کیسی ہے. 1991 سے وہاں پہ امریکن فوجی اڈا موجود ہے گلف وار کے بعد سے.
اور وہ کس کے لیے کام کرتا ہے, کس طرح کام کرتا ہے, قطری شاہی خاندان سب کو علم ہے اس چیز کا. تو اس میں میرا خیال مزید بات نہ ہو, آگے بڑھا جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک اور ماس پر اسے منہ کی کھانی پڑی ہے. جمال خاشقجی قتل کیس میں امریکہ میں سعودی ولی عہد کو قانونی استثناء حاصل ہو گیا اور جو بائیڈن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. دو باتیں اسے دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے پروگرام کیا جس میں ہم نے یہ کہا کہ برطانوی عدالت شہباز شریف کو کٹہرے میں کھڑی کرنے والی کون ہوتی ہے. ہمیں سے غرض نہیں تھی کہ وہ شہباز شریف پیپلز پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا پی ٹی آئی کا, ہمیں غرض تھی وزیر اعظم پاکستان کو کٹہرے میں کھڑی کرنے والی وہ عدالت کون ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال دوبارہ یہاں پر اٹھتا ہے کہ امریکی عدالت تم کون ہوتی ہو. امریکی عدالت کو یہ اختیارات کس نے دیے کہ کسی اور جگہ پہ قتل ہو رہا ہے, جس نے بھی کیا کسی اور جگہ پہ ہوا وہ قتل, اس کے ملزمان کسی اور جگہ کے تھے, وقوع کسی اور جگہ پہ ہوا, جس پہ تم نامزد کیا جا رہا ہے وہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے. ہو دی ہیل آر یو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہی انتہائی شرمناک بات ہے کہ امریکی عدالت میں یہ کیس کیوں ہے. پاکستانی عدالت میں, سعودی عدالت میں جو بائیڈن پر کیس ہونا چاہیے, یہاں سے تم بندے اٹھا کے لے کے جاتے ہو, تم ہمارے سرمایہ کو ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سوچی جائے کہ وہاں پر کیس کیوں کیا ہوا, بائی جانا ہے سب کے. نمبر ایک. نمبر دو, جو آپ نے کہا کہ وہاں سے اسے قانونی استثناء مل گیا, تو اس میں دو اینگل سے اسے دیکھا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ امریکہ کی شکست, کیونکہ امریکہ نے جناب ہر جگہ پر بڑے بڑے دعوے کیے, وہ ٹرمپ ہو یا بش ہو یا یہ جو بائیڈن ہو یا اوباما ہو, ان سب نے بڑے بڑے دعوے کیے. کبھی انہوں نے کہا کہ ہم سیٹلائٹ سے چیونٹی کی بائیں آنکھ میں نشانہ لگا سکتے ہیں, کبھی انہوں نے کہا کہ افغانستان کو ہمارے 100 ڈیلٹا فورس کے کمانڈو فتح کر سکتے ہیں, کبھی انہوں نے عراق کے بارے میں دعویٰ کیا, کبھی انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں دعویٰ کیا, پاکستان کی تقسیم کے بارے میں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے. ان کے بڑے بڑے دعوے تھے, اور جب جہاں پر بھی انہوں نے دعویٰ کیا انہیں منہ کی کھانی پڑی, انہیں خاک چاٹنی پڑی. ذلت ان کا گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے مقدر بنی ہوئی ہے. یہ تو ایک اینگل ہے. دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ جب بین الاقوامی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کی عدالتیں بھی انہی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, خاص ایجنڈے پر ان کی ایجنسیز کے آگے جھکی ہوئی ہوتی ہیں سارے ممالک کی. اچھا, تو اس کے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں جو حالات کس طرف جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی جگہ پر آپ نے کوئی تھوڑی سی سپیس دی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ بینیفٹ آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ اب ہوا یہ تھا کہ سعودی ولی عہد جو تھے ان کے روس کے ساتھ بھی قربتیں بڑھ رہی تھیں. انہوں نے کچھ معاملات میں امریکہ کو سرخ سرخ آنکھیں نکال کے بھی دکھائی تھیں, اور اس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کو وہاں پہنچنا بھی پڑا, منانے کے لیے کوششیں بھی کرنی پڑی, غیر سفارتی انداز سے بھی جا کے وہ بڑا فرینڈلی اپنے آپ کو شو کرنا پڑا. یہ معاملات بھی ہوئے تھے. اب یہ کچھ سچویشنز کو سنبھالنے کے لیے, کوئی نئے بینیفٹس لینے کے لیے نیا جال پھینکا جا رہا ہے, کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ امریکی عدالتیں آزاد نہیں ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں انصاف آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہیں اور انصاف میرٹ کے اوپر ہوتا ہے, انہیں بار بار عافیہ صدیقی کیس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی بہتر رہے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ گئی ہے. ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً بالخصوص مسلم ممالک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آبادی کو کنٹرول کریں, اور پاکستان نے تو پچھلے پورا سال اس کے اوپر خاصی مہم چلائی. لیکن اگر ہم روس کو دیکھیں اور دوسرے مغربی ممالک کو دیکھیں تو ان کا زور اسی چیز پر ہے کہ ہم اپنی آبادی کو مزید سے مزید بڑھا دیں. تو یہ کیا گیم چل رہی ہے؟ مجیب, ہم کافی سارے پروگرام کر چکے ہیں. میں آپ کے ساتھ بھی کر چکا ہوں, اور جو سیکنڈ ہوسٹ ہیں ڈاکٹر ماجد ان کے ساتھ بھی کر چکا ہوں, جس میں ہم دو چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایجنڈا ڈی پاپولیشن, ایک یو این جس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, جو پہلے ایجنڈا 21 کے نام سے تھا. اس کے بعد جب وہ پورا نہیں ہو سکا تو انہوں نے اسے ایک ڈیکیڈ اور دیا, تھوڑی سپیس اور دی. اب وہ ایجنڈا 2030 کے نام سے کام کر رہا ہے. ہاں, انڈیویجول پروگرامز بھی ہیں. وہ ایجنڈا 2030 کے نام سے کام کر رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل جن باتوں پہ کام کر رہی ہے ان میں 3 بڑے ہیں. ایک ہے ڈی پاپولیشن مسلمانوں کے لیے. دوسرا جن ممالک میں سزائے موت کا قانون ہے, خاص طور پہ توہین رسالت وغیرہ کے سلسلے میں, ایک اس کے لیے ہے. اور تیسرا منی وغیرہ کے معاملات ہیں. اچھا, اب پوری کی پوری دنیا مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا زور لگائے ہوئے ہے. دوسری طرف اپنی آبادی بڑھانے کے لیے اپنے شہریوں کو مراعات بھی دیتے ہیں, انہیں سہولیات بھی دیتے ہیں, انہیں باقاعدہ ایسے پیکج دیے جاتے ہیں کہ دوسرے بچے پہ یہ ملے گا, تیسرے بچے پہ یہ ملے گا, اتنی چھٹی ملے گی, اتنے الاؤنسز ملیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جتنی زیادہ تعداد ہماری ہوگی اتنا زیادہ ہم دنیا کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکیں گے. مسلمانوں کو وہ ہر طرح سے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں, تعلیم کے میدان میں, معیشت کے میدان میں, آبادی کے لحاظ سے. اور ہمارے لیے بڑے خوبصورت نعرے بنائے جاتے ہیں, بچے 2 ہی اچھے. اور اس سلسلے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس نعرے سے میں اتفاق کرتا ہوں ویسے کہ بچے 2 ہی اچھے نکلتے ہیں, لہذا کافی سارے ہونے چاہیے. کچھ 7, 8, 10 بچے ہوں تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے 2 چنگے نکلے ہیں بچوں نا. تو اس کی آپ لوگ اس کی وزڈم کو نہیں سمجھے اس نعرے کی کہ بچے 2 ہی اچھے, تو کافی سارے ہوں تو 2 اچھے نکالتے ہیں, اور ہو ہی تو پھر اچھے کا نکلے گا آپ کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو فون اٹھاتے ہیں,
آپ کال کرتے ہیں کسی کو تو آپ کو جو رنگ ٹون کہتے ہیں اسی کی آواز سنائی دیتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو رنگ ٹون ہی کہتے ہیں، اس میں سنایا جا رہا ہوتا ہے، یا تو آپ کو ویکسین لگوانے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، یا آپ کو ایجنڈا ڈی پاپولیشن کی تکمیل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو کم بچے خوشحال گھرانہ سنایا جا رہا ہوتا ہے. مگر مزے کی بات ہے کہ مجھے تو خیر یاد بھی نہیں رہتا، یہ زرداری صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ تھے ہمارے، ان کے کتنے بچے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ کہ دو زیادہ ہے نا بہرحال. نواز شریف صاحب کے کتنے ہیں بیٹے بیٹیاں ملا کے؟ تو سب سے پہلے تو جو لیڈران ہیں انہیں اپنے تیسرے کو مار دینا چاہیے. وہ کسی نہ کسی مرواؤ نا یار، کہ میرے بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم اپنے بچوں کو پہلے کم کرو. اپنے گھر سے کو نہیں آغاز کرتے، میرے بچے کم کرنے کے چکر میں ہوئے ہو. اچھا اب کیا کہتے ہیں جی دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے یہودیوں کا، زائنس کا، جو پوری دنیا کے غیر یہود کو، خاص میں لیبی بھی شامل ہوں، انہیں وہ جینٹائل یا گوئم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام تر وسائل ہمارے لیے ہونے چاہیے کہ تمام کے تمام لوگوں کو صرف اتنا رزق ملے کہ یہ زندہ رہ کے ہماری خدمت کر سکے، غلامی کر سکیں. آپ نے ان کے ایجنڈے پہ کہنا شروع کر دیا. اور بھی وسائل کا مسئلہ تو وسائل کی منصفانہ تقسیم کے اوپر آؤ. آپ دیکھ لو کہ دنیا کی سب سے کم تر آبادی جو ہے وہ یہودیوں کی ہے. 1 کروڑ کے قریب ہوگی، کتنی؟ 1 کروڑ 86 لاکھ ہے. اسرائیل میں 60 لاکھ کے قریب ہے، پوری دنیا میں 1 کروڑ کے لگ بھگ 1 کروڑ 1.5 کروڑ قریب ان کی آبادی ہے، اور پوری دنیا کے 90% وسائل ان کے قبضے میں ہیں. تو 1.5 کروڑ کو آپ نے اگر 90% وسائل دیے ہوئے ہیں تو باقی 8 ارب تو پریشانی ہوگی نا. اس مسئلے کا حل آبادی کم کرنا نہیں ہے، ان 1.5 کروڑ سے وسائل چھین کر اس کی منصفانہ تقسیم، یہ در حقیقت اس کا حل ہے. اب اس کے ایجنڈا ڈی پاپولیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ کو ویکسین کے نام پر لے کے جا رہے ہیں، کبھی جنگیں کروائی جا رہی ہیں، کبھی بایو وار، خواہ وہ کرونا کی شکل میں ہو، خواہ وہ ڈینگی کی شکل میں ہو، خواہ کسی اور شکل میں ہو، ہر لحاظ سے آپ کو جکڑا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ ان کے شیطانی ایجنڈے کی تکمیل میں چلے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بہرحال فی الحال تو اس جھانسے میں نہیں آئے ہوئے، ایلیٹ کلاس آ گئی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ 90% وسائل جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور 10% پوری دنیا کے پاس ہے. ایگزیکٹ فکر تو نہیں ہے، میں آپ کو جسٹ ایک رینڈم میں نے آپ بولا. ایک رینڈم بتایا، یعنی کہ وسائل تو کم ہو گئے. ہاں جی، وسائل ان کے پاس ہے نا. اب وسائل کم نہیں ہو گئے، وسائل ان کے پاس چلے گئے، غیر منصفانہ تقسیم ہوئی. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے مار دو، اس کا حل یہ ہے کہ ان سے جو غیر منصفانہ وسائل چھینے گئے ہیں. بھئی افغانستان حملہ کر کے لیتھیم کے ذخائر کون لے گیا پکڑ کے؟ ریکوڈک کے ذخائر کیوں نہیں نکالنے دے رہے؟ کہاں پہ وسائل پڑے ہوئے ہیں، کہاں پہ ذخائر پڑے ہوئے ہیں؟ آپ سائبیریا میں سیڈ بینک کیوں بنا رہے ہو؟ ہمارے ہائیبریڈ بیج کیوں دے رہے ہو؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر تو ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کم کر دو، ان کے بچے کم کر دو، ان کے وسائل کو لے کے اس کی منصفانہ تقسیم کرو، یہ اس کا حل ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بلکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ ملیشیا کی اسلامی سیاسی جماعت عام انتخابات میں واضح برتری حاصل کر گئی ہے. کتنی اہم یہ پیش رفت، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آج آپ ہمیں بشارتیں دے رہے ہو، نصرت ہی نصرت ہر طرف ہو رہی ہے. قطر میں اسلام کا جھنڈا سربلند ہو گیا، ملیشیا جو اسلامی ملک پہلے سے ہے وہاں پہ اسلام کا ایک اسلامی بندہ بھی تنظیم اگر کامیاب اسلام ہو گئی. قبول کرتا تو میرے خیال ہے یہ فتح ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. $220 بلین کی اگر لاگت سے ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو 8 ارب کے لحاظ سے ضرب دیتے ہیں. اسی دنیا میں رہ جانی ہے. اچھا ہم ملیشیا کی طرف آتے ہیں. ملیشیا میں نو ڈاؤٹ اسلام کے جیتے، اور وہ جماعتیں جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہوئے اسلامی سیاسی میدان میں جدوجہد کر رہی ہیں، یہ ان کی فتح ہے. اس اسلامی تحریک جو ہے، تحریک اسلامی جسے پاس کے نام سے اس کی ایبریویشن جو ہے مخصوص ہے، اس سے فتح ملی ہے. سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی وہ جماعت بن گئی ہے. اور سب سے اہم خبر مہاتیر محمد 1969 کے بعد اب پہلی بار ایسا ہوا ہے غالباً 5 دہائیوں بعد جب وہ نشست سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. انہیں اپنے آبائی حلقے سے شکست ہوئی ہے. 97 سال ان کی ویسے بھی عمر ہو چکی ہے، تو انہیں مسترد کیا اور اسلامی جماعت نے پورے ملیشیا میں کامیابی سمیٹی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی ہے جو جماعت اسلامی یا اخوان المسلمین جیسی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، مگر اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا. بطور ایک مذہب کے، بطور ایک دین کے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا. ملیشیا کے آلریڈی لاز غیر اسلامک تو نہیں ہیں، ان اسلامک تو نہیں ہے ملیشیا کے لاز. وہاں پہ اسرائیل کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا. تو اس سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریوائول ہوگا، ریوائول نہیں ہوگا. میرا پوائنٹ آف ویو ہے. سر اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، ایڈ بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک نوید ملی ہے کہ اگر جد و جہد سیاسی بھی کی جائے تو جمہوری طور پہ کامیاب ہوا جا سکتا ہے. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے کبھی بھی اسلامک سالویشن فرنٹ الجیریا، حماس 2006 غزہ، اخوان المسلمین 2012، جب اسلامی سیاسی جماعت کامیاب ہوئی اس کی حکومت گرا دی گئی، سازشوں کے جال بچھائے گئے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اور گزشتہ دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا پاک افغان سرحد کے اوپر. جی ہاں، وہ اس میں
FC اہلکار رحمۃ اللہ شہید ہو گیا, 2 اہلکار زخمی ہو گئے, غالباً اسی واقعے کی بات کر رہے ہیں. باب دوستی بند ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اور شدید قسم کے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے, اور امارت اسلامیہ کے ذریعے اقتدار آنے کے بعد یہ بد امنی کا سلسلہ بڑھ گیا, جبکہ ہمیں تو توقعات کچھ اور تھی. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہماری توقعات بہت زیادہ تھیں, ایک تو زیادہ بھی تھی ہماری توقعات, اور ہم چاہ یہ رہے تھے, ہماری توقعات بھی یہی تھی کہ اب ان میں بھائی چارہ, پہلے جب طالبان کا ٹائم تھا اس ٹائم کی طرح دوستی ہوگی, بھائی چارہ ہوگا, ایک دوسرے کے کام آئیں گے, اور ہم نے ان کے لیے جو کچھ کیا, انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اسے ایکنالج کیا جائے گا, اور جو غلطیاں ہوئیں دونوں سائڈ سے ان کے پر معافی تلافی ہو جائے گی, کیونکہ بھائی ہیں نا, بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. لیکن مسلسل طالبان کی یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے امارت اسلامیہ والی, اس کی آنے کے مسلسل بعد کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسی شرارتیں کی جاتی ہیں, ایسی چنگاریاں چھوڑی جاتی ہیں کہ پاکستان اور طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے امارت اسلامیہ, ان کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو جائے. اس کے اوپر انڈیا کی سرمایہ کاری بھی بہت ہو چکی ہے, پہلے سے بھی ذہن سازی بہت ہو چکی ہے. شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام افغانستان کے بارے میں آتے ہیں, اس کے اوپر افغانستان کی جانب سے, افغانستان کے پٹھانوں کی جانب سے, پشتون نے کہہ لیں اس بیلٹ کی جانب سے شدید گندی قسم کی گالیاں لکھی جاتی ہیں ہمارے لیے. ہم ان کے خلاف بھی نہیں بول رہے ہوتے, مگر وہ ہمیں شدید گندی قسم کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور عجیب و غریب قسم کے ان کے دعوے ہوتے ہیں. پھر صرف ایک کو میں نے تھوڑا تلخ جواب بھی دے دیا, وہ LGBT کا ہمارا قانون چل رہا تھا نا, تو اس نے اس کا حوالہ دے کے مجھے ذرا گالیاں دیتے ہوئے یہ بات کہی آگے سے. تو میں نے کہا کہ یہ تو ابھی قانون پیش ہوا, ہم نے اس کا کہ مزاحمت بھی کی, ہمارے ہاں کم از کم لڑکے کے حصول کے لیے ٹینکوں پر جنگیں نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کی جو پہلی حکومت آئی تھی اس سے پہلے ایک لڑکے کے حصول کے لیے 2 گروپوں نے ٹینکوں کے اوپر جنگ کی. کیا میں تو لفظ بھی نہیں کہہ سکتا جو ان کا وہ ہوتے ہیں, بہرحال یہ ہے نا. تو اصل میں ہم نے جو طالبان کا جو چہرہ دیکھا ہوا ہے وہ چہرہ تھا جب ملا عمر کی کابینٹ تھی, جو ملا عمر کے عمال تھے. اسی طرح اس گورنمنٹ میں ہم نے جن لوگوں کو دیکھا وہ ملا برادر ہو گئے, اور جو لوگ ان کے ساتھ ساتھ تھے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا, ہم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسی کی ٹیم کا حصہ تھے, اسی کی کیبنٹ کا حصہ تھے. ہم نے ان کی بنیاد پر توقعات وابستہ کر لی, مگر ہم یہ بھول گئے کہ افغانستان کے اندر ان کے جو ماسز لیول ہیں وہاں پر انڈیا اور راب بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہے. انہوں نے نفرت کا زہر, نفرت کا بیج اتنا زیادہ گہرا بو دیا ہے کہ اسے نکالتے نکالتے بھی شاید کئی ڈیکڈز مزید لگ جائیں. اگر افغانستان کی پہلی ہسٹری بھی آپ دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد جس ملک نے سب سے زیادہ پاکستان کی مخالفت کی وہ یہی افغانستان تھا. یہ واحد ٹائم ملا عمر کے دور کا کہ 5 سال کا ٹائم آیا جس میں پاکستان کو وہاں سے سکون نصیب ہوا تھا, اور وہ سکون انڈیا کو, طاغوت کو, مغرب کو قبول نہیں ہے, تو انہوں نے اس کے لیے دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا. ابھی یہ جو واقعہ ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں باب دوستی, جس میں آپ نے کہا کہ بند کر دیا گیا, اور پاکستان کے جو حکام ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کی CCTV فوٹیج بھی فراہم کر دیا انہیں, مگر تاحال قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا, قاتل کو حوالے نہیں کیا گیا. ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان میں لوگوں کے لین دین کے معاملات ہوتے تھے تو یہاں سے ادھر فون کیا جاتا تھا, تو وہ یہاں بندے کو فون کرتے تھے کہ انصاف چاہیے, اس کے پیسے دے دو, اور وہ پیسے دے دیتا ہوتا تھا, خواہ وہ اسے زبردستی کہیں, گنڈا گردی کہیں, مگر وہ حق کے لیے ہوتا تھا, نہ حق کے لیے نہیں ہوتا تھا. ایک طرف یہ کہ انہوں نے باقاعدہ ثبوت دے دیے, فوٹیج فراہم کر دی, مگر ان سے وہ بندہ پکڑا نہیں گیا, یا پکڑا گیا تو انہوں نے دیا نہیں. اس کا نتیجہ دوستی بارڈر بند ہو گیا. اب اس کا زیادہ نقصان کس کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا کہ افغانستان کو ہوگا؟ بھئی آپ کی غذائی اجناس یہاں سے جا رہی ہیں, بے شمار فوڈ کے ٹرک پورے کے پورے لدے پھندے وہاں پر کھڑے ہیں, وہ ساری کی ساری فوڈ ضائع ہو جائے گی. کس لیے ضائع ہوگی؟ ان لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سائڈ سے تو بہت لچک دکھائی جا رہی ہے جب سے یہ لوگ آئے ہیں. اب ان کی طرف سے بھی تھوڑا ٹائم ہے کہ وہ تھوڑی لچک دکھائیں, ورنہ وہ اپنا نقصان کریں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے پہلی دفعہ ہے کہ میں افغانستان کے حوالے سے آپ کے لہجے میں اتنی سختی دیکھ رہا ہوں. گالیاں بہت کھائی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مخدوم صاحب میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ وقت کم ہے, میں مختصر یہ کہنا چاہوں گا مجیب کہ طالبان کے رویے پر افسوس ہے. کیونکہ طالبان کے نہیں, افغانیوں کے, امارات اسلامی حکومت کے. ٹھیک ہے, امارات اسلامی طالبان ہی ہے نا, سیاسی ونگ ہے اور عسکری ونگ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ باقاعدہ جو گن مین تھا یہ طالب کے روپ میں آیا تھا. ہمیں یہ بھی خوشگمانی کہ طالب نہیں ہوگا, ان کے روپ میں آیا تھا. مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ چمن بارڈر پر باب دوستی پر ایک بندہ آئے, وہ کلیشنکوف کے برسٹ مارے آ کے اور بحفاظت چلے جائے. وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, وہاں پہ ہزاروں نہیں تو کم سے کم سینکڑوں طالبان موجود ہوں گے جو اسے بر وقت پکڑ سکتے تھے, مار کے گرا سکتے تھے, لیکن اسے سیف پیسج دیا گیا, محفوظ پناہ گاہ دی گئی. اور مجھے انتہائی افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جس طرح ہم صدر داؤد کو دیکھتے تھے یا پشتونوں کی نسلی طریقوں کو دیکھتے تھے, تو طالبان میں بھی نسلی عصبیت ابھر آئی ہے. اس کے کئی امپیکٹ ہو سکتے ہیں, ایک انڈیا ہو سکتا ہے, دوسرا پاکستان کی مشرف کے دور میں کی گئی زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں. مگر طالبان اب اسلامی سے زیادہ میری نظر میں ایک پشتون نسلی تحریک ابھر کر سامنے آ رہی ہے, یا وہ اپنا امیج افغانیوں کو دل میں ایسا راسخ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی تحریک تو ہیں مگر ہم ساتھ ساتھ, کیونکہ پشتون ایتھنسٹی ادھر زیادہ ہے, نسلی عصبیت غالب آ گئی ہے, نسلی عصبیت غالب آ گئی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
कम से कम उन्हें उन पाकिस्तानी शोहदा की कुर्बानियों को लिहाज रखना इतने चाहिए। उनके शहीद नहीं हुए जितने पाकिस्तान के शहीद हुए हैं। पूरे पूरे महाजरों के कब्रिस्तान आबाद हैं और इंतहाई खूनरेज मोर्के सारे महाजरीन ने लड़े हैं, चाहे वो पुल चरखी का वाक़या हो, चाहे वो तूरा बुरा का वाक़या हो। आप अफगानिस्तान की उस दौर की एक एक तहरीक, एक एक मोर्के की जो उसकी खंगालें, सारे ही के सारे अरब और पाकिस्तानी शोहदा हैं उसमें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, अपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने दुनिया भर में होने वाले अहम मामलात पर गुफ्तगू की। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान और डे टू टॉक की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।